بہت شکریہ طالپور صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں۔ 2009 میں NRO کیس کے فیصلے میں گورنمنٹ کو ہدایت دی گئی تھی کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے سوئس حکام کو خط لکھیں، نہیں لکھا گیا۔ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ یوسف رضا گیلانی کو سزا دی گئی، ہم لوگ بھی تب کورٹ روم میں موجود تھے۔ ایک بڑا ایک واقعہ تھا کہ یہ کس طرح کی سزا ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن فرق پڑا تھا کیونکہ وہ ایک وزیر اعظم کو دی گئی تھی۔ تو کیا آپ لوگ چاہیں گے بطور حکومت کی اتحادی کہ اگر وزیر اعظم کو نامزد کیا گیا تو وہ بھی ان کی بھی نااہلی ہو، ان پہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے؟ یہ طریقہ کار، یہ راستہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس پارٹی کے سربراہ کو، جس پارٹی کے فاؤنڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی اور جس کورٹ نے وہ سزا دی اسی کورٹ نے پھر اعتراف کیا کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ میں اس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں جس کے تقریباً جتنے بھی رہنما لیڈرز رہے ہیں ان کو جتنی سزائیں ملی ہیں، اور وہ سزائیں ملنے کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ سزائیں ناحق تھیں، یہ غلط تھیں۔ ہمارے پرائم منسٹرز کو ہٹایا گیا، ہمارے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹری کے بعد جیل میں ڈالا گیا۔ صدر زرداری نے کتنا عرصہ اپنی زندگی کا جیل میں کاٹا، اپنے زندگی کا سب سے میرے خیال سے ان کا جو بڑا ٹائم تھا انہیں زندگی کا جیل میں گزارا، اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی صرف یہی کہا گیا کہ ان پہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، یعنی کہ ایک زیادتی ہوئی۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو ہمیں احساس ہوتا ہے، چاہے کیوں نہ ہمارے کتنے ہی ناراضگی ہو، چاہے کیوں نہ عمران خان نے کتنی ہی زیادتیاں کی ہوں، آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا، ہمارے پارٹی کے لیڈرز کو، سینئرز کو، تیمور خورشید صاحب شاہ آپ صاحب کیا کو کتنا سمجھتے ہیں جیل میں کہ رکھا۔ محسن نقوی صاحب کو کیوں نہیں اس میں فریق بنایا گیا؟ ڈو یو تھنک دیٹ پی ٹی آئی از پلئنگ اسمارٹ؟ I think that PTI is in talking terms with the establishment now. I know that they are on talking terms, but I don't know if this will succeed or not. مجھے یہ بالکل پتا ہے، اور عمران خان صاحب کا اپنی دیکھا سٹانس، زندگی میں انہوں نے جو باتیں کی اس کا الٹ کر کے دکھایا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ان کی بہنیں مل کے انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ہدایت ہے، ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، ہم کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کریں گے میڈیا کے ساتھ۔ تو یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں تو آ گئے ہیں۔ تو آئی ہوپ دے پلے اسمارٹ، دے شوڈ پلے اسمارٹ۔ یہ تو وہی جماعت ہے نا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کو ووٹ دینے سے پہلے، شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنانے سے پہلے انہی کو ہم نے آفر کی تھی نا کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آئیں حکومت بنائیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں چوروں کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو اس قسم کا غیر ان کا سیاسی ایک سٹانس ہے جو ٹھیک ہے تیمور صاحب، یہ آپ نے بہت اہم بات کیا۔ کیا۔ طالپور صاحب، آپ یہ چاہیں گے کہ شہباز شریف کے خلاف اگر عدم اعتماد آئے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے اور ریسنٹلی میں نے ایک بہت پاورفل شخصیت سے جو کہ پریزنٹ سسٹم میں نہیں ہے، پریویس سسٹم میں تھی، اور ایک آف دا ریکارڈ ایک کانورسیشن کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو سمجھانا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا جب عدم اعتماد روکنی تھی عمران خان کے خلاف، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ بلاول مان جائیں، تو بلاول اور زرداری صاحب نہیں مان رہے تھے، تو تب تو آپ نہیں مانے تھے، لیکن اب آپ چاہیں گے کہ شہباز شریف کے خلاف بھی یہ نہ رکے؟ دیکھیں یہ بہت کمپلیکس چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہی جماعت ہے، یہی پی ٹی آئی ہے جو کہ کنٹینیوسلی منت سماج کر رہی تھی کہ بھائی ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈائریکٹ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بالکل ایک بلینک رپلائی دیا ہوا تھا کہ ہم عمران خان سے بات نہ ان کی پارٹی سے بات کریں گے، اور جو لوگ بیچ میں ایکٹیو ہوتے تھے ان کی پارٹی کی طرف سے جسٹ ٹو میک اے ڈیل ود دیم، تو ان کو بھی خان صاحب آؤٹ کرتے تھے۔ اب وہ چیز ڈفرینٹ ہو گئی ہے، اب یہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سے بات ہو، اور لکیلی اب ان کا بات چیت کا چینل شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ میری بات سے بالکل مقصد مت لیجئے گا کہ اگر ان کی بات چیت شروع ہوگی تو یہ کوئی حکومت میں نہیں، حکومت یہ اگلے 10 سال تک دیر نو رپلائی ٹو دیم، پر جو تھوڑے بہت ہلکے پھلکے ان کو فائدے ملنے ہیں وہ ان کو ملتے رہیں گے، کبھی ریلیف مل جائے گا۔ ابھی بھی یہ بیوقوفی نہ ہوتی، ان کے ورکرز نہ جا کے شفا پہ کھڑے ہوتے تو کوئی بہانہ نہیں تھا حکومت کے پاس اس کو واپس بھیجنے کا، انہوں نے خود بہانہ دیا۔ سیکنڈلی ایک اور ایشو ہو گیا کہ کیونکہ یہ جیسے ان کو جو شفا جانی کی ہسپتال ملی، وہ پولیس کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ آف دا جیل نے خود کہا کہ آپ عمران خان کو جیل سے ہسپتال روانہ کریں۔ پھر اس کے بعد لیگل کاؤنسل آیا حکومت کا، اس نے بھی کہا کہ بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ حکومت خود نے انہیں ایک ڈیل یا دیل دی۔
تو اس کے بعد اب جہاں تک آپ بات کریے یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہے کہ ہم جو ہے حکومت کو ہٹائیں نہ ہٹائیں, نو کانفیڈنس دینا. یہ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا, ان کی باتوں پہ کوئی اعتماد نہیں کر سکتا. ان کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کہ جس کی بات ہم گارنٹی کے ساتھ لکھ دیں. ہمارے پاس پیپلز پارٹی میں 10 ایسے لوگ ہیں جس کو کوئی بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہے, اعتبار کر سکتا ہے, وہ بات پہ کھڑے رہیں گے. ان کے پاس یہ فقدان ہے اعتماد کا, بھروسے کا. ٹھیک اب یہ میرے ٹھیک بھائی ہے. طالپور صاحب آپ سے یہ پریسائزلی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ کی اور پی ایم ایل این کی اس بارے میں بات ہوئی ہے, آپ نے انہیں کنوے کیا, اور آپ کے کنسرنس کیا ہیں؟ آپ ان بادرڈ ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کر لیں کیونکہ اگر بات ہوتی ہے اور ان کی بات بن جاتی ہے تو آپ کے لیے تو خطرہ ہے؟ نے ضرور پرائم منسٹر شہباز شریف کو 2 بار وزیر اعظم ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے دوران جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ہمارے ایم این اے کو گولی لگی ہے, ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں, ہم نے سارا پروف دیا ہے کورٹ کو. کچھ شروع ہوئی ہے. آئی ہوپ یہ اپنا اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہوں, یہ اپنی کچھ ریٹ, اپنی سچائی دکھا سکیں, اور جو باتیں یہ کرتے ہیں ان پہ بہت یہ شکریہ آپ دونوں کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.